शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, वो खबर जिसका पूरे दिन आपको इंतजार रहता है कि आज श्रद्धा के मामले में पुलिस को क्या मिला है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस को क्या श्रद्धा का सिर मिल गया है। उससे पहले मैं आपको बता, अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफ्ताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियां बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। ओ लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती, इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी को निकाह का पैगाम लेकर के आए, मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म किया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिलमुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत। इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज हैं, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला के जहन्नम की आग से बच जाएं। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम दे सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा तरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवार लो, सुधार लो। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये 2 गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ पाए
اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہے مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور، وہاں کے بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ، بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگوں، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے، ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے، جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے، تو پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا دوں۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کا سمان کیا۔ نبی کا سمان بھی آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں۔ سن لو، جو نبی کو اپنے جیسا مانتا وہ اہل حدیث نہیں، اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جب میں سوتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اپنی صفیں سیدھی کر لو، فَإِنِّي أَنظُرُ مِنْ وَرَائِهِ، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے اوپر آپ کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے، آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کو معراج کے اوپر لے کے جایا گیا۔ آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیوں، آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وشیشتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے۔ ہاں انسان تھے آپ، اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، نبی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سمان کرنا ہے، نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، نبی کا احترام اور نبی کا سمان اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے۔ عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو اللہ کو دیتے ہیں، اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے۔ تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی بھی تو ہمارے چہتے ہیں، اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے، اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کریں، اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے۔ نبی کی مدد، اور ایک بات اور یاد رکھیں، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ بھی تو نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں، یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی، ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے۔ مگر ہم نے کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء۔ یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں، یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ان تک پہنچاتے ہیں، ہم نے 5-6 ہزار کی معمولی تنخواہیں دے کر کے اپنے علماء کو ذلیل ترین بنا دیا۔ ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے، قرات لمبی کر دے، تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، مولوی صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا سمان کرو، ان کی مدد کرو۔ 5-6 ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی، کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں ہے وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے؟ آپ کا شوق ہے، آپ کی بیوی بچوں کا شوق ہے، کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے؟ جس دور میں آپ 10,000 روپے مہینے سے کم میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، اس دور میں 5-6 ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور 5-6 ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا؟ اسی کٹیہار میں 3 پنیاں میں پروگرام تھا، میں نے تقریر میں بات اٹھائی تھی، بہت وائرل بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکے۔ یعنی سوچو، ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے ممبئی میں دیکھا، اسی بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہے، بیچارے فیملی بہار میں ہے، فیملی کشن گنج میں ہے، ارریا میں ہے، پورنیا میں ہے، 6 مہینے پر ایک بار آتے ہیں۔
बच्चे बाप का चेहरा 6 महीने बाद देखते हैं, बीवी शौहर का चेहरा 6 महीने बाद देखती है। कि ये अफसोस की बात नहीं। हमें अपने मौलवियों के लिए, अपने इम्मा के लिए, अपने असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। जो हक हमारा है वो इन उलमा का भी है। अल्लाह ने कहा अपने नबी की मदद करो। नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है, नबी के मिशन की मदद भी शामिल है, नबी के वारिसों की मदद भी शामिल है। तो पहला काम क्या करना है? नबी पर ईमान। दूसरा काम नबी का सम्मान करना है। तीसरा काम नबी की मदद करनी है। और चौथा काम क्या करना है? नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए, जो नूर लेकर के आए, जो कुरान और हदीस लेकर के आए, उसकी इत्तिबा करना है, उसकी पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है। जलसा कर लिया लेकिन आपने दीन को फॉलो कितना है? आपकी जिंदगी में कुरान और हदीस पर अमल कितना है? आप बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। आपके घर में बेपर्दगी है, आपके घर में लोग बेनमाजी है, आपके घर में हराम की कमाई आ रही है। इसका मतलब कि आपने नबी से मोहब्बत का दावा तो है आपका, मगर आपने नबी की शरीयत की पैरवी नहीं की, आपने किताब और सुन्नत की पैरवी की। अल्लाह ने फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, जो नबी के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत की इत्तिबा करता है, जो ये 4 काम कर लेता है, अल्लाह फरमा रहा है फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। कामयाब अगर होना है मेरे भाइयों, ये 4 चीजें आप अपना लो। हमें अपने नबी पर ईमान रखना है, हमें अपने नबी का एहतराम करना है, हमें अपने नबी की मदद करनी है और हमें अपने नबी की पैरवी करनी है। ये 4 चीजें कामयाबी की जमानत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन चारों चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन।